اس اولاد کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہ شادی آدمی اولاد کے لیے. ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی بڑی مالدار عورت ہے، بڑے خاندان کی ہے، بڑا پیسہ ہے اس کو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک اس میں کمی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں. فرمایا پھر چھوڑ دو، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کریں. عرض کیا گیا کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن میری امت زیادہ ہو. شادی انسان اولاد کے لیے کرتا ہے. آپ اور میں تو اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو. یہ تو نہ آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، نہ مجھے موقع ملتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کے لیے شادی کروں. یہ کوئی بھی نہیں سوچتا. اور آپ فرماتے ہیں ایسی جگہ شادی کرو جہاں اولاد ہو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تاکہ قیامت والے دن میری امت زیادہ ہو. فرمایا کوئی ایسے نبی بھی قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آئیں گے جن کے پاس ایک بھی امتی نہیں ہوگا. کچھ نبی ایسے آئیں گے ایک یا دو امتی ہوں گے. کچھ ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ 40 امتی. پھر ایک امت آئے گی بہت بڑی. عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کی ہوگی؟ فرمایا نہیں، میری اس سے بھی بڑی ہوگی. فرمایا 100 صفیں قیامت کے دن امتی ہوں گی، امتوں کی ہوں گی، 90 صفیں صرف میری امت کے، صرف میری امت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی ایسی جگہ کرو جہاں اولاد ہو، اور اولاد ہونے میں نیت یہ رکھو کہ یہ اولاد میری ہے تو ہے لیکن اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. قیامت والے دن میری امت زیادہ. ہمارے ہاں ابھی شادی کو 2-4 مہینے نہیں ہوتے تو نانی دادیوں کو فکر ہو جاتی، کچھ ہوا؟ اگر پتہ چلے ابھی نہیں ہوا تو نانی دادی فکر مند ہو جاتی. آج کل جیسے دنیا جلد باز ہو گئی، نانی دادیاں بھی جلد باز ہو جاتی ہیں. 6 مہینے کے بعد تویزوں والوں کو ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے. تویزوں والے اور جادو والے بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ ہمارے ایمان کو بھی خرید لیتے. پہلے تو کہا جاتا تھا ککڑ کہنا تے پتر کہنوان. اب تو ککڑ سستے ہو گئے، چونکہ اب تو مہنگائی کا زمانہ ہے. اب تو پتہ نہیں کیا کچھ دینا پڑتا، اور کبھی کبھی ایمان بھی دینا پڑ جاتا. ہمارے ہاں اولاد کے لیے کسی عورت کو تعویذ دینے والے نے تعویذ دیا کہ رات کے اندھیرے میں نیچے قرآن رکھ کر اوپر ننگی بیٹھ کر نہانا ہے، اللہ تجھے پتر دے دے. قرآن نیچے رکھا اور نہانے بیٹھ گئی، اللہ نے وہیں اس کو برف کر دیا، مر گئی، ختم ہو گئی. خون سے تعویذ لکھنے کے بہانے ہوتے ہیں، جادو کرائے جاتے ہیں، جادو کیے جاتے ہیں. جادو کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کرانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ایک اولاد کے ہونے کی خاطر ہم کفر کی راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں. اور کبھی کبھی اسی حالت میں ایسے کفر کے کلمے اس نوجوان لڑکے یا لڑکی کی منہ سے نکلوا دیے جاتے ہیں کہ وہ ذرا نہیں سوچتا. بس میرے اس جملے کو یاد کیجیے گا، ہو جائے اولاد تو بھی آزمائش ہے، نہ ہو تو بھی ایک آزمائش. بھائی وہ دیتا ہے تو بھی وہ بہتر سمجھتا ہے، نہیں دیتا تو بھی وہ بہتر سمجھتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ اولاد کبھی کبھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی آزمائشوں میں سے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. یہ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس، اس کا ہم نے حساب دیا.